آنے والے تمام مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ جناب عبدالقدیر صاحب شاہین گروپ کے چیئرمین کا میں استقبال کرتا ہوں کہ وہ آپ تشریف لائیں ہمارے اس جلسے میں۔ ہمارے جلسے کو رونق بخشنے کے لیے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ جناب عبدالقدیر صاحب چیئرمین شاہین گروپ۔ میں اس کے بعد تقریری سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مدرسہ حاضہ میں تقریری مسابقے میں اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کرنے والے محمد محی الدین عبدالحنان صاحب حفظ با سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جہاں پہ جگہ مل جائے تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم اور حضرات علماء اکرام اور مہمانان اعظام، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے تقریباً 6 صدیوں کے بعد جب سارا عالم کفر و ظلمات کی آماج گاہ بن چکا تھا، عاجزی اور انکساری کی جگہ بغض و نفرت، عداوت و دشمنی، عجب و خود پسندی کو قومی شعار بن چکے تھے، والدین کے ساتھ عزت و احترام، بھائی بہن کے درمیان اخوت و بھائی چارگی ختم ہو چکی تھی، روئے زمین پر عورتوں کو آزادی سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، معصوم دوشیزائیں دنیا کی بہاریں دیکھنے سے پہلے ہی قتل کر دی جاتی، کمزوروں، یتیموں، مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ہر طرف ظلم و تشدد کی ہولناکیاں پھیلی ہوئی تھی۔ گرامی قدر حضرات، ایسے پرخطر حالات کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیائی انسانیت 6 صدی عیسوی میں ہی اپنا نام و نشان مٹا دے گی، لیکن مصلحت خداوندی اور مشیت ایزدی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چشم فلک اور روئے زمین کو ایک مشفق و مربی بزرگ، رہبر و رہنما اور عظیم مسیحا کا انتظار تھا۔ تبھی باشندگان مکہ کے درمیان ایک عظیم انسان کی آمد ہوئی جس کی ضیاء پاش کرنوں کے آگے ظلم و تشدد کے سارے چراغ ماند پڑ گئے، جس کے چشمے حیات سے گلشن انسانیت نے ایک نئی زندگی پائی۔ سینکڑوں سجدہ گاہوں پر ٹکنے والی پیشانیوں نے ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا ڈھنگ سیکھ لیا، دلوں سے وحشت و بیزاری ختم ہو گئی، ہر طرف امن و امان کا بول بالا ہو گیا، سسکتی بلکتی انسانیت پکار پکار کر صدائیں لگانے لگی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے مشکیں کھول دی اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ محترم حضرات، یہی وہ ذاتی کریمی ہے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہدایت دی گئی، جن کو نور نبوت سے نوازا گیا، جن کے قدموں میں قیصر و کسریٰ کی دولت ڈال دی گئی، جن کو حبیب رب العالمین بنایا گیا، رحمت للعالمین بنایا گیا، وہ مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، آقا نامدار، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ عزیز دوستو، یہی وہ ذات بابرکت ہے جس نے قریش کی پیدائشی ضدوں کے درمیان امن قائم کیا، پھر خالق کائنات رب دو جہاں نے محسن انسانیت کی عظیم ہستی کو دونوں عالم پہ افق پر رحمت بنا کر چمکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، نہ آیا کوئی رحمت عالم بن کر۔ سامعین محترم، پیغمبر پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق والے کا حق سنایا، حقداروں تک ان کا حق پہنچایا، مگر جب وقت اپنے حق کے لینے کا آیا تو ہائے قربان جائیں ہم اور ہمارے ماں باپ۔ کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر
مکے کی عظیم فتح ہو رہی ہے. فاتح مکہ کا یہ حال ہے کہ نگاہیں عاجزی اور انکساری میں جھکی ہوئی ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی فاتح بادشاہ نہیں بلکہ کوئی شکست کھایا ہوا بادشاہ داخل ہو رہا ہے. ایسی عاجزی اور انکساری کے باوجود کفار مکہ اور دشمنان نبی کا یہ حال ہے کہ ہمارے خوف کے چھپے پھر رہے ہیں. ان کو اپنی وہ زیادتیاں اور مظالم ایک ایک کر یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے اصحاب نبی اور اصحاب نبی پر ڈھائے تھے. ہر کوئی سوچ رہا ہے آج محمد سے خلاصی ہونے والی نہیں ہے, آج ہم سے گن گن کر بدلہ لیا جائے گا, آج ہمارے اعضاء کو بھی ہمارے جسم سے ایک ایک کر الگ کر دیا جائے گا, جیسے کہ ہم نے اصحاب نبی کی مبارک نعشوں کے ساتھ کیا تھا. الغرض دوستو, ہر کوئی اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہے اور اپنا محاسبہ خود کر رہا ہے کہ آج میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا. تبھی پھر جب دشمنان خدا کی نگاہیں اسلامی لشکر کے اس حصے پر پڑی جہاں تمام کے تمام صحابہ جوش و انتقام سے لبریز تھے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جا رہے تھے آج بدلے کا دن ہے, آج حساب کا دن ہے, آج گن گن کر بدلہ لیا جائے گا, آج کسی کو بخشا نہیں جائے گا, آج اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, الیوم یوم الملحمہ. لیکن میرے دوستوں, محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے کہا, سعد یہ کیوں کہتے ہو کہ الیوم یوم الملحمہ, ایسا کہو کہ الیوم یوم المرحمہ, آج بدلے کا نہیں بلکہ معافی کا دن ہے. اور برسوں کے دشمن کو پل بھر میں کہہ دیا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم الطلقاء. جنہوں نے تیر و تلوار سے زخمی کیا انہی ظالموں کے زخم پر مرہم لگایا آپ نے, جنہوں نے سینے میں خنجر گھونپا انہی قاتلوں کو سینے سے لگایا آپ نے. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.